یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ یو ٹرن کیا ہے عمران خان صاحب کا. بھائی یہ پیورلی جب فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے پیورلی فوج کا اندرونی معاملہ ہے اس وقت. پہلا بیان بالکل ٹھیک تھا کہ ان کو کرنے دیں. ہاں اوپن ٹرائل کی بات اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ کہیں جا کے وہ میچور ہوتی ہیں چیزیں, ہائی کورٹ میں آتا ہے یا سپریم کورٹ میں آتا ہے, تب تو سمجھ آتی ہے مجھے کہ جی آپ یہ مطالبہ کریں کہ اس کو اوپن کورٹ پہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل میڈیا کو بھی رسائی ہونی چاہیے, وہ سب کچھ سمجھ میں آتی. اس سٹیج پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ کیوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا, ملک ترقی کر جائے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک فیض حمید کا کیس کیا اتنا امپورٹنٹ ہے اس ملک کے لیے کہ اس کیس کے اوپن ٹرائل کے بعد ہم ترقی کر جائیں گے. پھر تو فوری یہ کر لینا چاہیے تھا, ادھر ہی مرحل شروع کرا دینا چاہیے تھا, ہائی کورٹ میں ہی کرا دینا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے آپ کہہ رہے تھے اسی شو میں شروع کرا نہیں, بجائے اس کے کہ فیلڈ کورٹ مارشل کیا جاتا جب ملک نے ترقی کرنی ہے اس کیس کی وجہ سے. تو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ویسے بھی اوپن ہی ہوتی ہے. نہیں, پھر تو میرا خیال ہے اس میں دیر کرنی نہیں چاہیے نا جب ملک ترقی کرنے جا رہا ہے. تو مطلب بعض چیزیں مجھے لیڈرز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی, مارشل کر لے پھر ترقی ہو جانا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کس فریم آف مائنڈ میں وہ بات چیزیں کر جاتے ہیں, یہ بیان دے دیتے ہیں. مطلب جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ موجود ہے, وہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ شاید وہ مادہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی چیز ہے. مطلب اس کو ظاہر ہے اس پہ اس سے زیادہ کیا کمنٹ کیا جا سکتا ہے. وہ جتنی ادھر سے ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ سے تو بالکل سمجھ آ رہی ہے نا اس میں کہ وہ کہیں مداخلت سیاسی سمجھ آتی ہے اس میں کہ ہوئی ہے. اور وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی ہوئی ہو کہ کسی سے کہا ہو گیا کہ بھائی وہ مطلب آپ کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو, کوئی احتجاج کیوں نہیں کرتے. کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا. مطلب ظاہر ہے ہم تو قیاس ہی کر سکتے ہیں اس حوالے سے, ہمارے پاس اس سے زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے. وہ ثبوت یقیناً رائے نہ کیجئے گا. جی وہ کہہ رہے ہیں قیاس کر لیں. نہیں, میں رائے نہیں دے رہا. قیاس کر سکتے ہیں, میں کہا قیاس آرائی نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ظاہر ہے جن ثبوتوں کی بنیاد پہ پکڑا گیا ہوگا انہی ثبوتوں کی بنیاد پہ ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہوگا. اور ظاہر ہے اس کے نتائج بہت دیر نہیں لگے گی, مجھے نہیں لگتا کہ بہت تاخیر سے آئیں گے. اور باقی لوگ بھی جو پکڑے گئے ہیں ان کی تفصیلات ہمارے پاس جلد سامنے آ جائیں گی, ہم بہتر انداز میں اس پہ کمنٹ کر سکیں گے. لیکن یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس سٹیج پہ کہ جی وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. وہ ان کو بھی پتا ہے, اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں وہ, کہ ایک سسٹم, ہر ادارے کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. جب اس ادارے کے اندر ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اور جو ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے اور وہ اسی طرح سے ہونی ہے, اس میں تو کوئی چینج نہیں ہونا ان کے مطالبے سے کہ جی وہ اگر آج چونکہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا اس لیے وہ ہو جائے گا, وہ پاسبلٹی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ان کو کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. ان کو کانفیڈنٹ رہنا چاہیے جب وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں 9 مئی والا, تو پھر ان کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ زبردستی کو اس طرح سے تو نہیں ہو جائے گا کہ جی کوئی چیزیں بنا دی جائیں گی. اگر ان کیس بنا بھی دی جاتی ہیں تو پھر عدالتیں موجود ہیں. وہ کیا مطلب وہ فیض حمید کے لیے اگر موجود ہے تو ان کے لیے موجود نہیں ہوں گی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے بیانات دینے چاہیے. جی ایاز صاحب سے ایک سوال لے لوں پھر آپ کی طرف بھی آتی ہوں. ایاز صاحب ایک ضمنی سوال, یہ جو کیا بانی پی ٹی آئی کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے؟ نہیں, ان کا تو ظاہر ہے ایک پرائم منسٹر رہا ہوا ہے وہ بندہ اس ملک میں, وہ تو اوپن ہے. اور وہ عسکری ذرائع سے والے جو آپ کہہ بھی رہی ہیں کہ اوپن ٹرائل ہی ہوگا, وہ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوگی. جی مجھے نہیں لگتا ایسا. عامر صاحب کامنٹ کر دیں پھر میں فیصل صاحب کی طرف جاؤں گی. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ جو خان صاحب نے آج کیا نا اس کو اندر کا خوف بھی کہتے ہیں. میں عمران اصغر سے ابھی بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی یہ جو جب سسٹم ٹوٹا ہے نا اس کے بعد مسلسل ان کی باڈی لینگویج نا شٹر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ اسی لیے بیانات بھی بدلتے جا رہے ہیں کہ اب تازہ ترین نہیں آ رہی. آج انہوں نے جو پنجوتھا برادران ہے نا انتظار اور نعیم کا, باقاعدہ زور لگا کے کہا کہ ان کو لاؤ اندر. تو وہ جو تھوڑی بہت پیغام رسانی انٹرنیشنل میڈیا کو ان کے ذریعے ہو رہی تھی وہ بھی رکی ہوئی ہے. باقی جرنلسٹ موجود ہیں, انہوں نے آج بھی ٹریبیون کی بڑی تعریف کی. میں نوید صاحب کو
خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. انہوں نے آج آپ کے رپورٹر کا نام بلا کے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک رپورٹ کر رہا ہے اور باقی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آج کی بھی بات کی وہ پڑھ بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. نوید صاحب خراج تحسین پہنچ گیا. فیصل صاحب یہ خراج تحسین نوید صاحب کو لے کے ڈوب جائے گا. ملٹری کورٹ کا کیس بنا رہے ہیں آپ بھی ان کا. بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ فیکچوئل رپورٹنگ کبھی نہیں ڈبوتی. نہیں فیصل صاحب, فیکچوئل رپورٹنگ کبھی نہیں ڈبوتی. بلا خوف و خطر کر جائیں آپ. چلے فیصل صاحب, فیصل یہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں. بہرحال سوال فوجی معاملات میں مداخلت. میں نے عامر صاحب جیسا شرارتی آدمی آج تک نہیں دیکھا. یقین کریں بہت شرارتی ہے. ایسی شرارت کرتے ہیں کہ آدمی کو 3 دن بعد سمجھ میں آتا ہے. چلے فوجی معاملات میں مداخلت ہے. سابق وزیر اعظم اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں عامر صاحب نے بلا وجہ میں میرا نام لیا. میں تو خود اس معاملے میں عامر صاحب کے ساتھ صرف ساتھ نہیں ہوں بلکہ 2 قدم آگے ہوں. اچھا, ہماری دوڑ تو صرف اور صرف نواز شریف ڈالر تک ہے, شہباز شریف تک ہے. اس سے آگے کا ہم سوچتے ہی نہیں ہے. تو ہماری تو آپ ٹینشن نہیں لیں عامر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ جو مطالبہ کیا ہے اس کا تو ظاہر سی بات ہے کوئی جواز نہیں ہے. جو ملٹری کا, فوج کا جو ڈسپلن ہے, جو نظم ہے, اور اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. کچھ ادارے پاکستان میں بچے ہیں, وہ ادارے اگر کمزور ہو جائیں گے تو اس کا خمیازہ صرف ادارے کے سے وابستگان نہیں بھگتیں گے, یہ پورا ملک بھگتے گا. ہم اور آپ بھی بھگتیں گے, یہ ریاست بھی بھگتے گی, عام انسان بھگتے گا. تو ان اداروں کو, جو ادارے پاکستان کے بچے, ان کو مضبوط ہی رہنا چاہیے. ان اداروں کی کمزور ہونے کا جو ہے مطلب یہ کہ پاکستان کا جو ہے وہ کمزور ہونا. یہ جو آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی اس کا ایک پارٹ تو وہی تھا ٹاپ سٹی والا, وہ تو ظاہر ہے جو اس میں ہونا ہے ہو جائے گا. لیکن جو اس کا پارٹ تھا, جو ہم پہلے دن بھی بات کی تھی کہ اس میں امام ہے, وہ کلیئر نہیں. اس کی نئی روزانہ طے پہ طے کھلے گی, وہ کھلتی چلی جا رہی ہے. وہی ہو رہا ہے, کھلتی چلی جا رہی ہے. لیکن اس کا ٹرائل اوپن ٹرائل نہ ہو, جو بھی فوج کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہو. لیکن قوم جو ہے اس ٹرائل کا رزلٹ جاننے کی ضرور منتظر ہے. وہ منتظر کیوں ہے؟ وہ اس لیے منتظر ہے کہ جو واقعات سامنے آنا شروع ہوئے اس سے واضح طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ فیض امیر صاحب کی جو مداخلت تھی وہ غیر معمولی مداخلت تھی. صرف اور صرف حکومتی امور میں نہیں بلکہ پاکستان کے پورے پولیٹیکل سسٹم کو چلانے میں ان کی مداخلت تھی. اور اس مداخلت کے بہت سارے اثرات آئے, جو اثرات پازیٹو کہیں سے بھی نہیں ہیں, نیگیٹو اثرات ہیں. حد تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جو فیض صاحب کر رہے تھے, یا جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں, یا جو گمان تھا کہ یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, اس کی مخالفت کرنے کو اس وقت جو ہے وہ ریاست کی مخالفت سمجھا جاتا تھا. تو ریاست کی مخالفت کیسے ہو سکتا تھا؟ آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ مخالفت کر رہے تھے, وہ 2018 کے الیکشن کا رزلٹ ہو یا اس کے بعد جو اپوزیشن کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں یا جو بھی سیاسی مداخلت ہوئی, تو جن لوگوں نے بھی مخالفت کی, آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کے جو مخالفین تھے, جن کو اس وقت ریاست کا مخالف ڈکلیئر کیا گیا یا سمجھا گیا یا ان کے بارے میں تاثر قائم کیا گیا, تو وہ لوگ حق پر تھے. تو اس بات کو تو پھر ہم جس سطح سے کارروائی ہو رہی ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. وہ لوگ, ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت جو ہے